watch this program from beginning to end, Insha'Allah Azza wa Jal. جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آب کوثر کتاب میرے ہاتھ میں مکتوبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اور اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں خوب اسے لیں، پڑھیں. درود پاک کے برکات اس میں لکھی ہوئی، احادیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، درود پاک کے صیغے وغیرہ بھی لکھیں. صفحہ نمبر 201 سے شروع ہو کر 202 تک جو فضیلت لکھی یہ عرض کرتا ہوں. ایک مریض نزعہ کی حالت میں تھا، روح جسم سے جدا ہونے کا وقت، موت کا وقت. اس کا دوست تیمارداری کے لیے آیا تو دیکھ کر پوچھا، اے دوست، جا کنی کی تلخی کا کیا حال ہے؟ یعنی تیری جان نکلتے وقت تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہے؟ جواب دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، کیونکہ میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جو شخص حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے اسے اللہ تعالی موت کی تلخی سے امن دیتا ہے. سبحان اللہ. موت کی سختیاں بہت زبردست ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین. تلوار کے 1000 وار سے بڑھ کر موت کی تکلیف ہے. کسی زندہ شخص کو دیگ میں ابال دیا جائے، زندہ شخص کی کھال ادھیڑی جائے، موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر ہے. اور جو کثرت درود کی سعادت حاصل کرنے والا ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ نزعہ کی سختیوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، ثواب کا حصول، پھر حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہا، انشاءاللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، حسب حال کہنے کی نیت کر لیجئے. ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، پورے سلسلے میں شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے. جتنی توجہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا علم زیادہ حاصل ہوگا، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سننا پہلی بات ہے. پھر جو نیکی کی دعوت دی گئی اس سے یاد رکھ کر عمل بھی کروں گا، اوروں تک بھی پہنچاؤں گا. اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. مثلا میں اصال ثواب کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت چاہیں تو کر لیں. میرے نام اعمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب ہے بشمول اس سلسلے کے، میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. آپ کے وسیلے سے رسولوں و نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. ان کے وسیلے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں.
صحابہ کرام علیہم رضوان میں بالخصوص خلفائے راشدین امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہوں میں بالخصوص پیش کرتا ہوں، سارے اولیاء کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص سردار اولیاء غوث الورا سید ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یارخان نعیمی، امام غزالی، سید اعلی حضرت ضیاء الدین مدنی، جملہ مسلمات و مسلمین، یعنی سارے مسلمان مرد و عورت، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اعزاء، اقربا، والدین، بہن بھائی، اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، یوں سمجھیے کہ ہر گھر کی یہ ٹینشن ہے، ہر گھر کی پریشانی ہے۔ کیا؟ بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، اور جو حساس یعنی سینسٹیو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچیوں کی تربیت کیسے کریں، کیسے کریں، تربیت اولاد پڑھیں اور اس کے مطابق کریں، اور کیسے کرنی، کیسے کریں، اولاد کے حقوق ادا کریں۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ آسان کر کے تخریج کے ساتھ اور بہت ساری تعریفات کے ساتھ شائع کیا ہے، یہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور کیسے کرنی۔ احیاء العلوم میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ڈھیر مدنی پھول عنایت فرمائے، کچھ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ طبقات ابن سعد کی 4 جلد میں ہے کہ حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان لائیں تو آپ کے شوہر مالک نے کہا تو بے ایمان ہو گئی؟ جواب دیا نہیں، بے ایمان نہیں ہوئی، بلکہ اس شخص پر ایمان لے آئی ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین اور اشارے سے بتانے لگی، کون؟ سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح پڑھنے لگے، تو والد نے جب یہ دیکھا تو کہا میرے بیٹے کو مت بگاڑ۔ حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں اسے بگاڑ نہیں رہی۔ اس کے بعد مالک جب باہر نکلا تو اس کے دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اب حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے بیوہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، اس لیے انہوں نے یعنی حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ جب تک ان کی نشو نما کامل طور پر نہ ہو جائے، جب تک یہ میرا بیٹا نہ کہے کہ میری ماں نے میرا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ میری ماں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے میری پرورش کا پورا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے عزم کیا کہ میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو گئے، پھر حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن بہت اعلی اوصاف کی حامل تھیں۔ ان کی ایک اعلی صفت یہ تھی کہ بچوں کی پرورش بہت اچھے انداز سے کرتی تھیں، اور بچوں اور بچیوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کر دیتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھا آپ نے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اپنے بچے کی تربیت کی خاطر انہوں نے فوری طور پر نکاح نہیں کیا،
اور یہ پکا عزم کیا جب تک میرا بیٹا جوان نہ ہو جائے، بڑا نہ ہو جائے، میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ تو کاش ہماری اسلامی بہنوں کو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پاک سے حصہ نصیب ہو جائے، اور بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر یہ تربیت کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان بخاری حدیث نمبر 844 فرمائے، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، بیوی بچوں کا نگران ہے، اور اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح سنیے، مرآت جلد 5 صفحہ 446 سے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ صرف بادشاہ سے ہی رعایا کا سوال ہوگا، ہم آزاد رہیں گے، نہیں، بلکہ ہر شخص سے اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے ان کے دینی دنیاوی حقوق ادا کیے یا نہیں۔ رب تعالیٰ اس سے ماتحت بندوں کے متعلق سوال فرمائے گا، مثلا والد سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو رزق کیوں نہ پہنچایا، یہ بھی سوال ہوگا کہ انہیں نیک کیوں نہ بنایا، یعنی مرد سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی بیوی بچوں کے شرعی حقوق ادا کیے یا نہیں، جن کا خرچہ تیرے ذمہ تھا انہیں خرچ دیا یا نہیں، اور جن کی تعلیم تجھ پر لازم تھی انہیں تعلیم دی یا نہیں۔ اور عورت سے سوال ہوگا، اسلامی بہنیں چکنی ہو جائیں، ہاں سوال ہوگا، کیا ہوگا؟ تو نے اپنے خاوند کی خدمت کی یا نہیں، خاوند کے مال اور اولاد کی خیر خواہی کی یا نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس لیے ماں پر لازم ہے کہ ان کی پرورش اور تربیت اچھی کرے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں، ماں فاطمہ زہرا جیسی پرہیزگار بنے تاکہ اس کی اولاد حسنین جیسی ہونہار ہو۔ حسنین کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ حسن و حسین، سبحان اللہ، میرے آقا کے شہزادے، میرے آقا کے نواسے، خاتون جنت کے لاڈلے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، جنت کے نوجوانان کے سردار۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں، ماں فاطمہ زہرا جیسی پرہیزگار بنے۔ ان کی پرہیزگاری کیا تھی؟ ان کی شان و عظمت کیا تھی؟ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پڑھی شان خاتون جنت، پتہ چلے ان کی شان و عظمت کیا تھی، ایثار و سخاوت کیا تھی، عشق رسول کیا تھا، عبادت کا ذوق کیا تھا، بچوں کی تربیت کے معاملات کیا تھے، فکر آخرت کیسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ان کی کیفیات کیا تھی، کیسا پردے کا ذہن تھا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ناول ڈائجسٹ سے جان چھٹے تو خاتون جنت کی سیرت پڑھی جائے نا۔ یہ کتاب شان خاتون جنت مبلغات کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور ہر اسلامی بہن کو، چاہے وہ دعوت اسلامی والی نہیں بھی ہے، اسے پڑھنا چاہیے اس کتاب کو۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ جو اسلامی بہنیں، جو مسلمان بچی ہے، مسلمان عورت ہے، اس سے آئیڈیل کسی فنکارہ کو تو نہیں بنانا نا، کسی گلوکارہ کو تو نہیں بنانا۔ اب تو بدقسمتی ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، عورتیں کرکٹ کھیلتی، عورتیں استغفر اللہ ہاکی کھیلتی، عورتیں اور طرح طرح کے انڈور نہیں آؤٹ ڈور گیم بھی کھیلتی ہیں، صرف گھر والے کھیل نہیں، گھر سے باہر نکل کر بھی کھیل کھیلتی۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، دوسرے ملکوں میں بھی جاتی ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ ان کو آئیڈل بنانا نہیں، جنت میں جانا ہے، آقا کی شہزادی کو آئیڈیل بنانا ہے۔
تو ان کی شان و شوکت کیا ہے، ان کی شان و عظمت کیا ہے، ان کا تقوی کیا ہے، ان کی پرہیزگاری کیا ہے، پردے کے بارے میں ان کا ارشاد کیا ہے، ان کا ایثار کیا ہے، ان کی سخاوت کیا ہے، امور خانہ داری کے معاملات کیا ہیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماں فاطمہ زہرا جیسی پرہیزگار بنے تاکہ اس کی اولاد حسنین جیسی ہونہار ہو۔ اسی طرح اچھی لڑکیوں سے نکاح کرانا اچھا ہے کہ زمین اچھی ہو تو پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے۔ بطول باش پنہاں شو ازیں عصر کے در آغوش شبیر بگیری، یہ فارسی ہے ترجمہ، سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پردہ نشین ہو جا، پھر اللہ عز و جل تیری گود کو حسین جیسے بیٹے سے بھر دے گا۔ اللہ 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 اللہ، تربیت اولاد۔ اس کے صفحہ نمبر 99 پر لکھا ہے کہ بچہ ذرا ہوشیار ہو جائے، زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے اس کے خالق و مالک اور رازق کا اسم ذات اللہ سکھانا چاہیے، اور اس بات کا التزام بھی کیا جائے کہ اس کی پاک و صاف زبان سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہی جاری ہو۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان حدیث نمبر 8649 کے حوالے سے لکھا ہے کہ میرے پیارے پیارے نبی سوہنے سوہنے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ سب سے پہلے بچوں سے یہ کہلوانا ہے۔ یہ کہلوائیں گے تو کیا ہوگا؟ سنیے، جھومیے۔ حسن اخلاق کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، پڑھنے جیسی کتاب ہے سچی، اللہ ہمارے اخلاق درست کر دے۔ اس کے صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے کہ ہماری امی جان مومنوں کی ماں، ہم مومن وہ ہماری ماں، جو مومن اس کی ماں ہے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ وہ تو میری ماں نہیں ہے، تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ ہاں میں مومنوں کی ماں ہوں، تو آپ مومنوں کی ماں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ سید دو عالم شہنشاہ امم سراپا جود و کرم تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی چھوٹے بچے کو پالے، پرورش کرے، پالے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے تو اللہ عز و جل اس شخص سے حساب نہ لے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی زبردست فضیلت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان فجر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ کاش ہم بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین۔ اچھا، اب کون سا بچہ؟ اپنا بچہ، کسی اور کا بچہ، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا، کیا؟ کس کو؟ اس حدیث کے تحت فیض القدیر میں لکھا ہے یہ حدیث اپنے اور غیر کے بچوں بلکہ ہر طرح کے بچے کو بھی شامل ہے، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ہے، آپ پرورش کر رہے ہیں، ہماری اسلامی بہن پرورش کر رہی ہیں ان کی، تو اس کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو کہتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، اللہ اللہ اللہ۔ امیر اہل سنت کو ہم نے بارہا دیکھا، ہاں ایک سے زیادہ بار دیکھا ہے، کہ آپ نوزائیدہ بچے آپ کے گود میں برکت کے لیے لا کے ڈالے جاتے ہیں، تحنیک کے لیے، گڑتی کہتے ہیں پنجابی میں، اس کے لیے لائے جاتے ہیں، گھٹی کے لیے لائے جاتے ہیں، تو امیر اہل سنت اس کو اللہ 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 یوں فرماتے ہیں، ابھی سے بالکل ابھی سے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسے
مدرسۃ المدینہ للبنین، مدرسۃ المدینہ للبنات، دار المدینہ میں بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے۔ بہرحال امیر اہل سنت نے اپنی نواسی کے لیے گھر والوں کو کیا رکھا تھا کہ اس کے سامنے اللہ اللہ کرتے رہیں، تاکہ اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلے کس کا؟ اللہ کا، جو اس کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، رزق دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے ہم کو۔ جب بھی آپ کی نواسی آپ کی خدمت میں لائی جاتی، آپ اس کے سامنے ذکر اللہ کرتے، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ یہ تربیت کی نا، پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ جب میرے مرشد کی نواسی نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلا لفظ اس کی زبان سے نکلا اللہ، اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش گلو۔ جنت کے پرندے جو ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں جو پرندے ہیں بلکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہم کیوں غافل ہوں؟ طائران، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا کلام ہے، طائران جنا یعنی جنت کے پرندے جو ہیں وہ تیرا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، اور وہ خوش آواز وہ تجھے یاد کرتے ہیں۔ طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش گلو۔ کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی زندگی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 33 پر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے لڑکوں کو شوقین مزاج خرچیلا یعنی فضول خرچ نہ بناؤ، بلکہ ان کو سادگی اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سکھاؤ۔ تو بچہ ہے، بچی ہے، سادہ لباس پہنا ہے۔ ایک اسلامی بہن کے لیے علم دین کے حصول کا بنیادی ذریعہ کون سا ہے؟ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 136 پر امیر اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں لکھا، ضرورت کی قدر یعنی جتنی ضرورت ہے علم دین حاصل کرنا یقیناً ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لہذا اس کی سعی یعنی کوشش کرنا لازم ہے۔ حصول علم کے مختلف ذرائع میں سے ایک ذریعہ والدین بھی ہیں۔ بچے کا پہلا مکتب ماں کی گود ہے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں۔ تو صحابیات کے اعلیٰ اوصاف کی باتیں ہو رہی ہیں تو اسلامی بہنیں وہ غور کریں۔ میں نے عرض کیا یہ کتاب پڑھیں، تربیت اولاد، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، ریڈ بھی کی جا سکتی ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کے اندر پڑھیں، بچیوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں۔ دیکھیں اس میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بچوں کے 80 حقوق لکھے، 80 اور 60 حقوق جو لکھے وہ بچوں اور بچیوں کے لیے کامن ہے، اور پھر مزید 5 حقوق لکھے بچوں کے لیے، پھر بچیوں کے لیے دیکھیں کیا فرما رہے ہیں میرے آقا اعلی حضرت، اس کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے، بچی کے پیدا ہونے پر کہ اللہ کی نعمت ہے یہ۔ 67 حق نمبر 67، اسے سینہ پرونا کاتنا یعنی سلائی کڑھائی کھانا پکانا سکھائے، سورہ نور کی تعلیم دے، اور اب تو فیضان سورہ نور مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی، بہت زبردست کتاب ہے، اللہ لینے کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضولیات سے بچیں، فضول گپ سے بچیں، یہ نیٹ سے اور یہ موبائل سے جان چھٹے نا تو اس طرح کی دینی کتابیں پڑھیں پڑھائیں تو کام بن جائے۔ بہرحال بیٹیوں سے زیادہ دلجوئی اور خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا یعنی چھوٹا ہوتا ہے، دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے کی تول برابر رکھیں، دونوں کو دیتے وقت مکمل عدل و انصاف کریں، جو چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے،
9 برس کی عمر سے بیٹیوں کو نہ اپنے پاس سلائے نہ بھائی وغیرہ کے پاس سونے دے، اور اس عمر سے یعنی 9 سال کی عمر سے خاص نگہداشت شروع کرے۔ شادی برات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے، اگرچہ خاص اپنے بھائی کے یہاں ہو کہ گانا سخت سنگین جادو ہے اور ان نازک شیشیوں کو توڑی ٹھیس بہت ہے، بلکہ ہنگاموں میں جانے کی مطلق بندش کرے، فنکشنوں میں جانے سے بالکل روک دے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے گھر کو ان پر زندہ قید خانے کی طرح کر دے، بالا خانوں یعنی چھتوں پر نہ رہنے دے۔ گھر میں لباس و زیور سے آراستہ کرے کہ نکاح کے پیام رغبت کے ساتھ آئیں، اور جب کف ملے نکاح میں دیر نہ کرے، حتی الامکان 12 برس کی عمر میں بیاہ دے۔ زینہار کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ یہ بچیوں کے خاص میں نے حقوق پڑھ کے سنائے، کیونکہ بچوں کی تربیت کی بھی بہت حاجت ہے، مگر بچیوں کی زیادہ ہے۔ اور کیا سکھائیں ان کو؟ سبحان اللہ، ہمارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ جامع صغیر للسیوطی حدیث نمبر 311۔ 3 باتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرات قرآن۔ قرآن سکھائیں بچوں کو۔ حدیث سے سنن ابن ماجہ کی اور حدیث نمبر 3671۔ اپنی اولاد سے نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ تو اولاد پر زیادہ اثر نا والدہ کا ہوتا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے خود بھی مدنی ماحول اپنائیں، ساتھ میں بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی امی کی بھی تربیت کریں۔ مثلا سورہ نور اپنی عورتوں کو سکھاؤ، تو آپ خود ان کو پڑھانا شروع کر دیں، خود بھی پڑھیں، وہ دیکھ کر فیضان سورہ نور جو ہے وہی آئے ترجمہ تفسیر سب دیا ہوا، اس کو پڑھتے رہیں تو یوں سیکھ جائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آتا دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیں۔ تو بہرحال اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کس طرح بچائیں؟ خزائن العرفان میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کے معاملے میں کتنی حساس تھیں، کتنا ان کو اس چیز کا احساس تھا، اندازہ لگائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور صحابیات کو سب سے زیادہ محبوب تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود غور کیجئے کہ حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے معذرت کی۔ کیوں معذرت کی؟ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ عزیز ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے خوف ہے اگر میں شوہر کا حق ادا کروں گی تو بچوں کی طرف سے بے پرواہی کرنا پڑے گی، اور اگر بچوں کی پرورش میں مصروف رہوں گی تو شوہر کا یعنی آپ سے اگر نکاح کر لوں گی تو حق ادا نہ کر سکوں گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بچوں کی پرورش کے سلسلے میں غور کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کی جو عورتیں ہیں ان کی تعریف فرمائی۔ جب یہ مکے سے مدینے پہنچی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف کی، فرمایا سب سے اچھی قریش کی عورتیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو قریش کی عورتیں اس سے پیار بہت کرتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں، وہ ہماری اسلامی بہنیں جو کہتی ہیں بس مجھے تو کسی کام کے ٹائم ہی نہیں ملتا، میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ میں کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ مجھے کپڑے تبدیل کریں، بس یہ بچے مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، بس بچے بچے بچے، اور یوں اس طرح شکوہ کرتی رہتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس کی فضیلت پر غور کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4482، میں اور وہ عورت جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں میلی کچیلی رہتی ہے، اس کو اپنے کپڑے دھونے کا وقت بھی نہیں ملتا، اس کو اپنی زیب و زینت کا وقت نہیں ملتا،
اس کی اولاد کافی ہے، ان کا کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اس کے رخساروں کا رنگ اڑ گیا، اپنے بچوں کی خدمت کر کر کے وہ زرد مائل ہو گئی، وہ بہت کام کرتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا سنیے، میں اور وہ قیامت کے دن 2 انگلیوں کے ملنے کی طرح ہوں گے. اور وہ عورت جو اپنے خاوند سے الگ ہو گئی، عزت والی، جمال والی، جس نے اپنے کو اپنے یتیموں پر روک رکھا حتیٰ کہ وہ جدا ہو گئے یا مر گئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، وہ بچوں والی عورت جس سے اپنے بچوں کو پرورش میں اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہو، کپڑے میلے، چہرہ کالا دھوئیں وغیرہ سے رہتا ہو، خواہ بیوہ ہو یا خاوند والی، مجھ سے جنت میں بالکل قریب ہوگی، کیونکہ وہ یتیموں کی پالنے والی ہے، میں یتیموں کا پالنے والا. حضور سے قریب ہوگا، یعنی اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے دوسرا نکاح کر لیا تو میرے یتیم بچوں کو تکلیف ہوگی، اس نے نکاح نہ کیا حتیٰ کہ وہ بچے بالغ ہوشیار ہو کر اس سے بے نیاز ہو گئے یا مر گئے، پھر نکاح کیا. مفتی صاحب فرماتے ہیں، مرقات نے فرمایا اس بشارت میں طلاق والی عورت بھی داخل ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں، فقیر کہتا ہے جس کا خاوند گم ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا، غرض کی کسی طرح خاوند کی سرپرستی سے محروم ہو گئی، ان سب عورتوں کا یہی درجہ ہے. سبحان اللہ. مرآت جلد 6 صفحہ 566. تو بعض اسلامی بہنوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے 3-4 بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کی پرورش واقعی آزمائش ہو جاتی ہے، بعض کو طلاق ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کو عافیت عطا فرمائے. اب وہ آزمائش میں آ جاتی ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو کوئی قبول نہیں کرتا. وہ اگر بچوں کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو روک رکھتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس کے لیے بشارت ارشاد فرمائی کہ میں اور وہ قیامت کے دن 2 انگلیوں کے ملنے کی طرح ہوں گے. اور وہ عورت اپنے خاوند سے الگ ہو گئی، عزت والی، جمال والی، جس نے اپنے آپ کو یتیموں پر روک رکھا حتیٰ کہ وہ جدا ہو گئے یا مر گئے. تو عورت کو اسلام نے عظمت دیکھیں کتنی دی. سبحان اللہ. کنز العمال حدیث نمبر 45137. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی اولاد پر بیٹھی رہے گی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی. فرمایا مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6651. فتاوی رضویہ شریف کی جلد 12ویں میں بھی یہ حدیث پاک ہے. فرمایا سب سے پہلے جو دروازہ جنت کھولے گا وہ میں ہوں، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. مگر ایک عورت کو دیکھوں گا کہ مجھ سے آگے جلدی کرے گی، میں فرماؤں گا تجھے کیا ہے اور تو کون ہے؟ وہ عرض کرے گی میں وہ عورت ہوں کہ اپنے یتیموں پر بیٹھی رہی. تو بچوں کی پرورش کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کی پرورش کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلامی زندگی کتاب پڑھیں، آب کوثر پڑھیں تاکہ درود پاک کی فضیلت معلوم ہو، اور خود بھی پڑھیں، بچیوں کو پڑھائیں، اولاد کے حقوق یہ پڑھیں، تربیت اولاد یہ پڑھیں. احیاء العلوم میں امام غزالی نے اتنے مدنی پھول عنایت فرمائے، مدنی مذاکرے سنیں، اس سے پتہ چلے. سبحان اللہ. یتیموں کی پرورش کتنا نیکی کا کام ہے، سنیں حدیث پاک ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4483. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب قریب. تو اولاد پر شفقت کرنا یہ عورت کی اعلیٰ صفت ہے. یہ نزہۃ القاری میں حضرت فقی اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق امجدی لکھتے ہیں، جو پہلی حدیث بیان کی گئی وہ قریش کی عورتوں کی بچوں پر شفقت کے تعلق سے. تو اس کے تحت مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، مفتی شریف الحق امجدی، اولاد پر شفقت کرنا یہ عورت کی اعلیٰ صفت اور مکارم اخلاق میں سے، کہ بہت اچھے اخلاق، بہت اچھی عادت ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام المؤمنین ہیں، یہ یتیموں کی پرورش کرتی تھی، غریبوں کو مسکینوں کو کثرت سے کھلاتی تھی. ان کا لقب ہو گیا ام المساکین، مسکینوں کی ماں. اور ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بھتیجیوں کو وہ آغوش شفقت میں لی، اب بچیوں کو آپ تربیت دیتی تھیں. یہ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی بھتیجیاں اپنے پاس تربیت کے لیے لی ہوئی تھیں. تو بہرحال بچیوں کو صحابیات کے واقعات بتائے جائیں، امہات المؤمنین کے صالحات کے واقعات بتائے جائیں، تاکہ ان کی دینی
تربیت ہو. بچپن کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے. چنانچہ کنز العمال حدیث نمبر 29322 محبوب رب العزت صاحب علم و حکمت شاہ دنیا و آخرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر حکمت، بچپن میں علم حاصل کرنے والے کی مثال پتھر میں نشان کی طرح ہے، اور زیادہ عمر میں علم حاصل کرنے والے کی مثال اس کی طرح ہے جو پانی پر لکھے. اور حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر پر لکیر کی طرح. بچوں کی تربیت کے تعلق سے علم دین حاصل کریں، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں تو بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، کس طرح کرنی سمجھ میں پڑے گی. بہار شریعت دوسری جلد حصہ 8 میں بچے کی پرورش کا بیان ہے. اسلامی بہنوں کو یہ تو گھول کے پی لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو عبادت گزار بنائے، اور اپنے بچوں کی بچیوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی تربیت ہو جائے کہ یہ بچے ہمیں پکڑ کر جنت میں لے جائیں. آمین آمین آمین. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کے درجے کی گئے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف. موبائل فون کا استعمال دور حاضر میں کم و بیش ہر فرد کی ضرورت بن چکا ہے، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رہے مسجد میں داخل ہونے سے قبل ہی اپنا موبائل فون آف یا سائلنٹ ضرور کر لیں تاکہ آپ گناہ اور شرمندگی سے محفوظ رہیں. ان ہدایت پر آپ بھی عمل کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آئیے ہماری چینل کے ناظرین ناخن کاٹنے کے مدنی پھول چنتے ہیں. جو جمعے کے دن ناخن کاٹے رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے. دانتوں سے ناخن کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس طرح دراصل پیٹ میں ڈالے جاتے ہیں. لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماسی رکھنا تو بہت سارے خطرات مول لینا ہے. بعض اوقات ڈاکوؤں سے مل جاتی ہے ماسی، مخبری کرتی ہے. بعض اوقات گھر میں جوان لڑکی ہے تو اس کی مخبری ہو جاتی ہوگی. بعض اوقات کہاں سونا رکھا ہے کہاں چاندی رکھا ہے، سب پتہ چل جاتا ہوگا ماسیوں کے ذریعے. پھر کبھی گھر میں نرمی گرمی ہوتی ہے، بیٹی کی، ماں کی، بہو کی لڑائی، یہ بھی باتیں باہر میرا خیال ہے ماسی فارورڈ کرتی ہو ادھر ادھر تو تعجب نہیں. ہر ماسی ایسی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن مطلب یہ کہ میں جو بولنا چاہتا ہوں سب سمجھ سکتا. اللہ میری ماسیوں کو بھی ہدایت دے. بے پردگیاں، ماسیاں بہت بے پردگیاں کرتی ہیں بیچاریاں اور بہت گناہوں میں پڑتی ہیں. یہ ماسی رکھنا اور گناہوں کے بغیر رکھنا
इस दौर में वो भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब को रखता होगा अपने उसने जन रखते हैं, लेकिन बज़ाहिर जुए शीर लाने के मुतरादिफ मुझे लगता है। शरीयत में गुंजाइश है, लेकिन वो रास्ता इतना तंग है कि जिसकी इंतहा नहीं। पर्दे के बारे में सवाल जवाब पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे कि मासी रखना किस तरह रखना चाहिए। मासियों को चाहिए कि वो अगर गुर्बत है तो कोई बात नहीं, तो कस्बे हलाल का घर में जरिया कर लें, हुनर कर लें, कुछ घर घरेलू कोई सा कामकाज कर लें। हमने भी अपने घर में, हमारी माँ ने और बहनों ने काम किए घर में, शुरू से यतीम ही है मेरी तो 1.5-2 साल की उम्र से, गुर्बत ही गुर्बत देखी है, तो सब हम काम करते थे। मासी बनने का तसव्वुर तो नहीं था हमारे यहाँ। मैं खुद इस बात को जाती तौर पर पसंद करता हूँ और तमन्ना है कि एक काश के हमारे घर इन तमाम चीजों से निकल जाएं, क्योंकि बच्चियां जिन घरों में होती हैं ना, उनकी आदत नहीं पड़ती काम करने की, वो मासियों पर डिपेंड करती है, माँ मासी पर डिपेंड करती है, बच्चियां काम नहीं करती। जिनको शादी के बाद ससुराल में जाकर, अब इनको ससुराल में जरूरत है वही मिले जो मासियों वाला हो। अब जब ससुराल में जाती है शादी के बाद तो वो सास बोलती है काम कर, तो उसको काम करने की आदत थोड़ी थी, उठने की आदत थोड़ी थी। कपड़े मासी धोती थी, बर्तन मासी बांधती थी, पोंछे और झाड़ू सारे मासी लगा लेती थी। बाद में बेटी जब ससुराल जाती है ना, तो उस वक्त ये मासी कल्चर बेटी को बहुत चुभता होगा और ये हम समझते नहीं है। यानी इसको ये वो देसी बात है या वो मतलब बुनियादी बात है जो बापा फरमा रहे हैं। ये मेरे सामने जो है ना पर्दे के बारे में सवाल जवाब नामी किताब है, ये मौजूद है। इसमें से मैं चंद मदनी फूल बयान कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। इसके मुताबिक तमाम मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। जवाज और अदम जवाज यानी जायज और नाजायज दोनों बातें सामने आ जाएंगी। ये सवाल लिखा गया, क्या औरत मुलाजमत कर सकती है? जवाब, ये 5 शर्तों के साथ इजाजत है। और ये जो मासियां हैं ये भी गौर से सुन लें, जो रखने वाले ये भी गौर से सुन लें। वो 5 शर्तें ये हैं, कपड़े बारीक ना हो, जिनसे सर के बाल या कलाई वगैरह सितर का कोई हिस्सा चमके। नंबर 2, कपड़े तंग और चुस्त ना हो, जो बदन की जो या वो जिस्मानी खदोखाल होता है वो जाहिर करें। बालों या गले या पेट या कलाई या पिंजली का कोई हिस्सा जाहिर ना होता हो। कभी ना महरम के साथ खफीफ यानी मामूली सी देर के लिए भी तन्हाई ना होती हो। और 5, उसके वहां रहने या बाहर आने जाने में कोई मज़ीना फितना यानी फितने का गुमान ना हो। ये 5 शर्तें अगर जमा हैं तो हरज नहीं, और इनमें से एक भी कम है तो मुलाजमत वगैरह हराम। बापा फरमाते हैं जहालत और बेबाकी का दौर है, इन 5 शर्तों पर अमल फी जमाना मुश्किल तरीन है। आज के दफातर वगैरह में मर्द और औरत माज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल इकट्ठे काम करते हैं, और यूं इन दोनों के लिए बेपर्दगी, बेतकल्लुफी और बदनिगाही से बचना करीब ब नामुमकिन है। लिहाजा औरत को चाहिए कि घर और दफ्तर वगैरह में नौकरी के बजाय कोई घरेलू कसब इख्तियार करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुनते सीखेंगे इसमें, सुनते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुनते सीखेंगे इसमें, सुनते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले
سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بہرے رضا، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے، مدنی قافلے
کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا، انشاءاللہ عز و جل۔ کا ہو جذبہ عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بدقسمت نوجوان کی گاڑی کھائی میں جا گری، افسوس حالت نزاع میں زبان پر کلمے کی جگہ گانا جاری۔ سوچا آپ نے کہ جس طرح یہ نوجوان ایک حادثے کا شکار ہوا اور گاڑی کھائی میں جا گری، جب اس کو نکالا گیا تو آخری سانسیں تھیں اور اس کار میں بجنے والا گانا اس کی زبان پر جاری تھا اور اس کی روح نکل گئی۔ آپ غور کیجئے، لوگوں نے کوشش کی ہے جس سے بن سکا، اس نے اچھے سے اچھا ٹیپ ریکارڈر اور اس طرح کا ساز و سامان اپنی اس سواری میں نصب کیا، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اچھے سے اچھا، جو اس کو اچھے سے اچھا لگتا ہے، میں گانا سنوں۔ ہم صبح جب سواری پر سوار ہوتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، گیٹ کھول کے جب اندر بیٹھتے ہیں، اندر بیٹھ کے شیشہ اتارتے ہیں یا اے سی کھولتے ہیں، گاڑی کا سوئچ آن کرتے ہیں، آپ کی کار سٹارٹ ہوئی، سٹارٹ ہونے کے بعد یا تو پہلے یا گیئر میں ڈالنے کے بعد آپ پہلا کام کون سا کرتے ہیں؟ سیدھا ایک کیسٹ پر آپ ہاتھ مارتے ہیں، یا اگر سی ڈی لگائی ہے تو پلے پر ہاتھ مارتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا ریک رکھا ہے تو اس میں سے نکالتے ہیں کہ ابھی میں نے کون سا گانا سننا ہے، اور سفر وہ گانا سنتے ہیں۔ اب یو ایس بی آ گئی تو یو ایس بی آپ لگا دیتے ہیں کہ جناب ابھی کون سا گانا سننا ہے، اور یہی گانا اور موسیقی سنتے سنتے ہم چلتے ہیں۔ ویگنوں میں جو سفر کرتے ہیں، بسوں میں جو سفر کرتے ہیں، لانگ روٹ پر جو کاریں ہوتی ہیں یا بسیں ہوتی ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ یہ اپنے یہاں لگی ہوئی ٹی وی اسکرینز پر کیا فلمیں دیکھ کر یہ اپنا طویل سفر پورا نہیں کرتے؟ یا جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں اور بعض اوقات گیدرنگ کے ساتھ اور تھوڑا پکنک ٹائپ کا ماحول ہوتا ہے، اور وہ جاتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں، راستے میں گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم سوار ہوتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا پتا کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ہوگا اور مجھے حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس سفر کے اندر، تو میں توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر اور راستے بھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے کرتے یہ سفر کیوں نہیں کرتا؟ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آئیے سلسلہ اصلاح اعمال دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی